السلام علیکم ناظرین، پروگرام تحریک پاکستان احمد رضا قصوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان زیب مرزا۔ ناظرین، پاکستان کی ثالثی میں ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد جہاں سوئٹزرلینڈ میں مذاکراتی دور ملتوی کیا گیا تو وہیں حتمی معاہدے کے لیے کئی پیچیدہ معاملات حل طلب ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بدھ کو اعلان کیے گئے مفاہمتی معاہدے کا مطلب عملی طور پر آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا اور تقریباً تمام دیگر معاملات پر حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق ہے۔ فروری کے آخر میں شروع ہونے والے تنازع کے دوران پاکستان نے بطور ثالث امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست مذاکرات کی میزبانی کی، اور اب جب مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو چکے ہیں تو اسے پاکستان کی ایک بڑی سفارتی فتح بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ ایران کے ایگزیکٹو نائب صدر محمد جعفر کا کہنا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمت کی یادداشت کی بنیاد پر ایران کے منجمد اثاثے مکمل طور پر لیکن آہستہ آہستہ جاری کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جاری کیے جانے والے ایرانی اثاثوں کی کل رقم ممکنہ طور پر $25 ارب ہوگی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالباف کا ایرانی مذاکراتی ٹیم کے ساتھ قطر کا دورہ اس بات کا تعین کرنے کے لیے کیا گیا تھا کہ ایران کے اثاثے کیسے اور کس شکل میں جاری کیے جائیں گے۔ ایران کے ایگزیکٹو نائب صدر نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ جنگ ختم ہونے سے عوام پر اقتصادی دباؤ میں کچھ کمی آئے گی، اور ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمتی یادداشت کی شق 8 کے مطابق جوہری معاملے پر مذاکرات 60 روزہ مدت کے اندر ہوں گے، بشرطے کہ دستاویز کی شق 13 میں درج مذاکرات کے آغاز کی تمام پیشگی شرائط پوری کی جائیں۔ ایران کے سرکاری خبرساں ادارے ارنا کے مطابق پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی ایران کے شہر مشہد پہنچ گئے ہیں اور پھر حکام سے بات چیت کے لیے تہران روانہ ہوں گے۔ اطلاعات کے مطابق پاکستانی وزیر داخلہ ایرانی حکام کے ساتھ سوئٹزرلینڈ میں امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست مذاکرات کی بحالی پر بات چیت کرنے والے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بھی کہا کہ پاکستانی وزیر داخلہ کا دورہ ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے پاکستان کی کوششوں کا تسلسل ہے۔ اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران کے ساتھ معاہدے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ تہران کمزوری کی پوزیشن سے مذاکرات کی میز پر آیا ہے۔ امریکہ کی مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا کی پالیسیوں کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی ایک دفعہ کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ خطے میں پاکستان کا کردار ایک مستقل سٹیک ہولڈر کا ہوگا۔ جنگ کے خاتمے کے بعد ایران کے معاملات ختم نہیں ہوں گے، اور امریکہ چاہے گا کہ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے ساتھ مل کر تہران کے معاملات دیکھے۔ پاکستان کو معلوم ہے کہ اسے امریکہ سے کیا چاہیے، اور وہ اپنے موجودہ تعلق کے تحت اپنی مزید مشکلات آسان بھی کر سکتا ہے۔ پاکستان کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت امریکی سرمایہ کاری کی ہے۔ امریکہ کو اس وقت نایاب معدنیات کی سخت ضرورت ہے، اور اس نے پاکستان میں اس حوالے سے اپنی دلچسپی بھی ظاہر کی ہے۔ پاکستان نے پچھلے کچھ عرصے سے کوشش کی ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے امریکہ کے ساتھ معاملات کو ایسے طریقے سے ڈھالا جائے تاکہ اس کے لیے مستقبل کے راستے بھی ہموار ہوں، اور ایران کے اوپر تاکہ وہ پابندیاں ہٹائی جا سکیں جس لیے پاکستان کو کم سے کم معاشی فائدہ ہو۔ لیکن دوسری جانب امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی معاہدے کو لبنان میں جاری اسرائیلی حملوں کے باعث شدید خطرات بھی لاحق ہیں، جس کے نتیجے میں اب صورتحال نظر آتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پر دباؤ بڑھنے لگا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے نیتن یاہو کو لگام ڈالا جائے تاکہ اس معاہدے کو کنٹینیو کیا جا سکے۔ ادروائز اس کے علاوہ کوئی صورتحال نظر نہیں آتی۔ جب ایک طرف G7 کا اجلاس ہو چکا، تمام بڑی طاقتیں ایک معاہدے پہ پہنچ چکی ہیں، اب صورتحال پوری دنیا کے اندر ایک نیا روڈ میپ بنتا نظر آتا ہے۔ تو پاکستان اپنے مفاد کا کس طرح دفاع کرے گا؟ اس کے دو ہمسائے جو اس کے بالکل اس کے اگینسٹ کھڑے ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی مسائل کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک طرف پاکستان اپنی خارجی سطح پر اپنی اس صورتحال میں پہنچ چکا ہے کہ دنیا اس کی ان چیزوں کو خوب پذیرائی بھی کر رہی ہے۔ تو ان سارے معاملات پہ بات چیت کرنے کے لیے ہمارے پروگرام میں موجود ہیں آئین پاکستان کے خالق اور چیئرمین آل پاکستان مسلم لیگ احمد رضا قصوری صاحب۔ ان سے بات کریں گے۔ سر، آپ کا بہت شکریہ، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر فرمائیے گا، جیسے کہ ابھی سوئٹزرلینڈ میں جو ایک MOU تو ہو گیا، لیکن اس کے بعد ابھی تک امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی معاہدے میں جو لبنان کو شامل کیا گیا، لیکن اسرائیلی حملوں کے باعث اب جو اس معاہدے کو شدید خطرات بھی لاحق ہیں، بلکہ امریکن انٹیلیجنس جو ہے وہ اس کے اوپر رپورٹ کر رہی ہے کہ اسرائیل نہ رکنے والے حملے کنٹینیو کرے گا، کیونکہ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ لبنان کے اندر
ایران کی جو پراکسیز ہیں وہ اس کے لیے کنٹینیوسلی خطرہ ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ پہ جو ابھی معاہدہ کر کے واپس اپنی عوام کو مطمئن کر رہے ہیں کہ وہ اس جنگ سے فاتح ہو کے نکلے ہیں, اگر یہ اسرائیل دوبارہ کوشش کرتا ہے, حملہ کرتا ہے, تو ٹرمپ کے اوپر نیتن یاہو کو لگام ڈالنے کے لیے مطالبہ زور پکڑے گا کہ نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ٹرمپ ہیں ان پر اس وقت سب سے زیادہ جو پریشر ہے وہ ان کی انٹرنل پالیٹکس کا ہے. رائٹ. اور جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ میں باقاعدہ جو ہے اپنے جلسے جلوس ہو رہے ہیں ڈفرینٹ سٹیز میں, اینڈ دی امیرکن پبلک از بڑے بانگے دہول کہہ رہی ہے کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے, وی نیور اپرووڈ آف اٹ. اسی طرح جو کانگریس ہے جس میں سینٹ اینڈ اپنا ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو بوتھ کو ہم کانگریس کہتے ہیں وہاں, تو وہ بھی کانگریس بھی کہہ رہی ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ ویری اٹس ناٹ ریکوائرڈ. اٹ از اپنا جو ٹرمپ صاحب ہے ان کا اپنا ہی کوئی انالیسز ہے جس کی بنیاد پہ یہ جنگ ہے. تو ہی از ناٹ گیٹنگ اے سپورٹ either from the Congress or from his own political party and from the public. And mid-term elections are around the corner. اگر وہ mid-term election ہار جاتا ہے تو that will very badly recoil on the performance of Republican Party in the coming presidential election. And there is also a possibility that there might be a movement for impeachment against President Trump, because so far they are only 8 short of voter which is required for the approval of impeachment. So these are some of the things which are happening within the United States. So the Trump is equally disturbed because of the pressure from his own party and from the Congress. And then they said that the Congress is saying کہ بھائی تم نے کوئی $1 billion ایسی بیکار کی ایک ایسی جنگ جس کا کوئی رزلٹ ہی کوئی نہیں نکلا وہ اس پر تم نے لگا دیے ہیں. اب جو ٹرمپ کے ذہن میں جو ایک سائیکولوجیکل ہے کہ وہ تاثر یہ دینا چاہتا ہے کہ میں جیت گیا ہوں, حالانکہ وہ ہار گیا ہے. ایکچولی اس میں جو جیت ہوئی ہے وہ تو ایران کی ہے کہ ایران نے اپنے تمام مطالبات مان لیے سوائے ایک بات کے کہ بھائی میں نیوکلیر یا پروگرام ہے اس کو آگے لے کے نہیں چلوں گا. باقی ساری چیزیں جو ہے وہ ایران کی مانی جا رہی ہیں, بلکہ ایران نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا ہے کہ یہ جو ہمارے ڈیمیجز ہوئے ہیں, کولیٹرل ڈیمیجز ہوئے ہیں اور اس وار کی وجہ سے, وہ بھی ہمارے پورے کیے جائیں. اور ساتھ جو ہمارے بلینز اور روپیز وچ آر لائنگ ان دی امریکن بینکس جن کو سینکشن کے تحت آپ نے روکا ہوا ہے وہ ریلیز کیے جائیں. So these are some of the very important points جو کہ 14 points جو ایجنڈا ہے اس کے اندر یہ مینشن ہے, اور اس میں بہت ساری چیزوں پر امریکہ has agreed. The only thing where America demanded and Iran has accepted, that is that he would not take the nuclear program ahead. سر ایک بڑی بے سے جو آپ نے ذکر کیا, میرا ایک سوال بڑا امپورٹنٹ آیا کہ جو جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ مڈ ٹرم الیکشن جو ہے بڑے قریب ہیں. آپ یہ جیسے کہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ امریکی انتظامیہ نے اسرائیل میں نیتن یاہو کے حریفوں کے ساتھ بھی رابطے شروع کر دیے ہیں. ایک طرف وہ لگ رہا ہے کہ آپ کوئی دونوں کے بیچ میں کوئی اختلاف بڑھتا ہوا نظر آئے گا, کیونکہ نیتن یاہو اس جنگ کو روکنا نہیں چاہتے اور ڈونلڈ ٹرمپ اس جنگ کو آگے بڑھانا نہیں چاہتے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں کے بیچ میں اب کوئی امریکہ اور اسرائیل کے بیچ میں کوئی اختلاف بڑھے گا, یا صرف ٹرمپ انتظامیہ اور نیتن یاہو کے بیچ میں کوئی ایک اختلاف بڑھتا نظر آئے گا؟ کیسے دیکھتے ہیں صورتحال کو؟ جو بات یہ ہے کہ جہاں تک اختلاف کا تعلق ہے نیتن یاہو اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے درمیان, وہ تو پچھلے کوئی چند دنوں سے بڑا عیاں ہو چکا ہوا ہے. دی ٹائپ آف ٹیلیفونک ٹاک دیٹ ہی ہیڈ ود نیتن یاہو, جس میں اس نے کہا تم
तुम्हें दुनिया पागल समझती है और तुम्हें मैं ना सपोर्ट करता तुम जेल में होते, बिल्कुल। ये बड़ी बड़ी सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल की। और ये लैंग्वेज at a diplomatic level, and particularly when you're talking to another head of the government or head of state, is not required. But Trump has been very, very frank, and he talked in a very aggressive manner. जिस पर कि नेतन्याहू का जब उस पर कमेंट दिया गया तो कहा नहीं नहीं ये दोस्ताना तरीके में हो जाती हैं, यानी वो अपनी खिफत को बता रहा था जी कि नहीं भाई ऐसी कोई सीरियस बात नहीं है जी। बट पोजीशन इज कि ही इज बीइंग डब्ड एज ए स्पॉइलर कि ये जो चीजें सुलह न होना है जिससे कि दुनिया की ट्रेड को इफेक्ट पड़ना है, जिस पर दुनिया की आंखें लगी हुई हैं, उसको एक मुल्क है जो स्पॉइलर है और वो है इजराइल। और वो इजराइल में भी नेतन्याहू, तो अब नेतन्याहू अगर लबनान पर अटैक करेगा तो हिजबुल्लाह जो वहां बैठी हुई है दे विल रिटेलिएट, एंड ऑल्सो प्रॉब्ली ईरान विल ऑल्सो रिटेलिएट सी। सो दैट वुड ब्रिंग द होल structure of agreement to the earth society, to the ground. So these are some of the feeling and assessment of the relevant international political analysts कि ये जो है नेतन्याहू इज ए स्पॉइलर गवर्नर। देखना जी कि अपना दे हैव अग्रीड के अपना जो है ईरान जो है को हॉर्मुज़ को स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को इट विल बी डिक्लेयर्ड एज ए इंटरनेशनल वाटर, और उस पर वो अपनी जो है टैक्सेस वैक्सेस नहीं लेगा। और अमेरिका ने अपने जो बंदिश की हुई थी हाई सी पर अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के जरिए वो उसे रिमूव कर दिए हैं। तो मतलब ये है कि देखें कि ऑयल की जो है तस्वीर जो है दुनिया के डिफरेंट ममालिक में शुरू हो गई है। उसका रिजल्ट आप पाकिस्तान में देख लें कि कल रात 74 रुपीज पर लीटर जो है पेट्रोल की कीमत नीचे आ गई है, क्योंकि पेट्रोल की जो है सप्लाई वो चल पड़ी है। तो देयरफॉर दुनिया ने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया है, यूरोप ने अप्रिशिएट किया है, जापान ने अप्रिशिएट किया है, चाइना ने किया है, रशिया ने किया है। एवरीबॉडी हैज वेलकम दिस अकॉर्ड, और जिस पर के उनके जो इलेक्ट्रॉनिक दस्तक हो चुके हुए हैं, सिर्फ ये था कि वो एक सेरेमनी होनी थी अपना स्विट्जरलैंड के अंदर। तो स्विट्जरलैंड के अंदर जो थी अपनी ईरानियंस को कोई रिजर्वेशन थी कि बात यह है कि स्विट्जरलैंड इज नॉट ए वेरी सेफ प्लेस, क्योंकि इससे पहले माजी में जितने भी पॉलिटिकल असैसिनेशन हुई हैं कंडक्टेड बाय इजराइल, they all took place in Europe. See, so the European गवर्नमेंट के अंदर वो इतनी सलाहियत नहीं है कि वो इस किस्म के जो अटैक्स जो हैं उसका सद्देबाब कर सकें। सो टू प्ले ऑन द सेफर साइड उन्होंने जो जिनीवा के अंदर जुमे वाले दिन ये गेट टुगेदर होना था और वहाँ पाकिस्तान ने मेज़बानी करनी थी, और पाकिस्तान की जो टीम थी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर उसने जुमेरात को निकला था, वो भी सारा कैंसिल हो गया। तो पोजीशन ये है कि एग्रीमेंट तो हो चुका हुआ है, एग्रीमेंट हैज ऑलरेडी साइन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। अब चीज ये है कि अगले 60 दिन के अंदर इस MOU को उन्होंने डब एंड टेल करके उसको एक स्टेक को डिस्कस करके और दे विल देन एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। अभी MOU हुआ है, वो दे विल एंटर इनटू एग्रीमेंट। सो ये है प्रेजेंटली द पोजीशन। और इसमें जो है जो इसमें जो ट्रम्प का जो दामाद है कुशनर, वो भी अपना जो बड़ा प्रो इसराइल रोल प्ले कर, बिकॉज वो खुद भी यहूदी है। तो these are some of the hiccups हैं। These are some of the hiccups in the further movement of this agreement. But all said and done, America has accepted in
by his gesture, by his ecstasy, he has been defeated, though Mr. Trump may call it and may try to satisfy his own people that we have won. America has lost. America has lost its prestige. America has lost its grip on the international politics. America has lost अपना जो नेटो जो कि उसका बड़ा अलाइज थे, किसी ने भी उसकी कॉल पर none of them came forward to help him. So यूनाइटेड नेशन का जो प्रेस्टीज है, ये वो यूनाइटेड नेशन है जिसको कि 1945 में इन कैलिफोर्निया के अंदर अपना सैन फ्रांसिस्को के अंदर जो है अमेरिकन ने खुद उसको एस्टेब्लिश किया after rejecting the League of Nations, because League of Nations miserably failed to stop the First World War. So having come to the conclusion that League of Nations is not the answer, so uski jagah par United Nations was established in 1945 in San Francisco, and about 50 countries met and gave birth to United Nations. लेकिन उस यूनाइटेड नेशन का भी अमेरिका बहादुर ने बचा बचा दिया, क्योंकि ये जितनी भी एक्शन हुए हैं दे नेवर टुक प्लेस अंडर द कवर ऑफ यूनाइटेड नेशन. मिसाल तौर पर अमेरिका वेंट टू अफगानिस्तान, 29 countries went to Afghanistan after 9/11, but they went under the cover of United Nations. यूनाइटेड नेशन ने बाकायदा रेजोल्यूशन पास किया और उस रेजोल्यूशन के अपने अम्ब्रेला के तहत अमेरिका जो है they entered into Afghanistan. But here, you see, even the United Nations was not consulted at all. Not consulted at all. So United Nations को भी आपने डिफ्यूज कर दिया है, नेटो भी खत्म हो गई है. So Americans जो हैं, it is a very big loss to them that their prestige has lowered, and their supremacy in the world politics and world diplomacy has declined to a great extent. See, ये तो जो लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझते हैं और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी से वाकिफ हैं, उनको पता है. तो ये है. और जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, we have played our cards very well, and this particular negotiation where we acted as a go in between in this negotiation, पैगंबर बने रहे. So we have played our role extremely well, जिसको कि आज तमाम दुनिया उसको recognize कर रही है. और मैं आमतौर पर कहता हूँ कि दुनिया का कोई कैपिटल नहीं और इस कैपिटल में कोई मेजर न्यूज़पेपर नहीं जिसमें कि पाकिस्तान का तस्करा नहीं आ रहा और उसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जिक्र नहीं हो रहा. और बड़े अच्छे बड़ा ये जैसे आपने जिक्र किया कि ये जो मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हुए हैं, इसमें पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी भी है. ब्रेक का वक्त हुआ है, हमारे साथ रहिएगा. वेलकम बैक. जैसे कि आपने फरमाया कि यूएन अपनी जो है ना वो बॉडी की अपनी एक पहचान खोता नज़र आता है कि अमेरिका के अंदर अगर देखें तो एक शख्सियत ने इंस्टीट्यूशंस के ऊपर अपना जो है ना अपना कद ज़्यादा बड़ा करके दिखाया है सारी सूरत हाल में. कहीं उसकी कोई किरदार नज़र नहीं आता यूनाइटेड नेशंस का. तो एक वो सूरत हाल नज़र आती है कि जब चाइना, रशिया और जो नए जो कुछ जो ये ममालिक हैं और एक साथ पे इकट्ठे होकर नए इंस्टीट्यूशन की तरफ बढ़ते नज़र आते हैं. क्या समझते हैं कि नई सूरत हाल बनती नज़र आती है जहाँ पे अमेरिका अपना असर और सूख तो खो रहा है, तो ये राइट टाइम है कि अमेरिका को बैक फुट पे ले जाया जाए और चाइना और रशिया अपने राइज का ऐलान करें? There is a lot of talk and a lot of behind the curtain negotiations are going on. ये जो वैक्यूम क्रिएट होगा, क्योंकि वैक्यूम जो होता है, अगर हवा फजा में भी वैक्यूम आ जाए तो कभी कभी उसको सुबह की नसीम सहर उसको फिलट ऑफ कर देती है, कभी थोड़ी सी अंधेरी आ जाती है, कभी बादल आ जाते हैं, कभी कभी टॉर्नाडो आ जाता है जो कि तबाही कर देता है किसी. तो आई होप कि ये जो है
اس میں یہ نسیم صبح ہو دنیا کی سیاست کے لیے, دنیا کے امن کے لیے, یہ ٹارناڈو نہ ہو کہ دنیا کو تباہ کر دے. ایسی سر اگر یہ کیا خوبصورتی سے آپ نے جو نا یہ جو اگزامپل اس کے ساتھ لنک کی ہے. اب تھوڑا سا اس میں مجھے یہ فرمائیں کہ جیسے اب یہ جو پوری ایک سفارتی فتح ہے پاکستان کے لیے بھی, اب جو ایک سر ایک جو اس جو ابھی ایم او یو ہوا ہے اس کے اندر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوئی ہے کہ جو ایران کے اوپر سے جو معاشی پابندیاں بھی ہٹائی جائیں گی, بلکہ جو اس کے منجمد اثاثے ہیں وہ مکمل طور پر بلکہ آہستہ آہستہ جاری بھی کر دیے جائیں گے. تو کیا سمجھتے ہیں جیسے اب ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں نقوی صاحب, وہ بلکہ دوبارہ پہنچے ہیں ایران کے اندر, تو کیا سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ 1958 سے لے کے اب تک جو ہے وہ ہم جو تقریباً جس کی اکانومی کو کنٹرول کیا جا رہا ہے اور 43% تقریباً ہمارے سود میں نکل جاتا ہے, تو یہ رائٹ ٹائم ہے کہ اگر اپنے ہمسائے کے ساتھ یہ کاروبار کیا جائے جس میں تیل اگر دیکھیں تو اتنے دور سے آتا ہے, ہمیں بہت زیادہ کاسٹ پڑتی ہے, تو ہمیں کوئی رائٹلی اور ٹائملی ڈیسیژن کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس سے فائدہ اپنی عوام تک پہنچایا جا سکتا ہے. I totally agree with you, Omar, and I feel that this is a time that we should very aggressively take up the issue which you have raised and highlighted. لیکن بات یہ ہے کہ ان کی جو گیس لائن, آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ٹائم پر ایک پروجیکٹ تھا کہ یہ گیس لائن جو ہے ایران سے نکلے گی, پاکستان سے ہوتے ہوئے انڈیا میں چلی جائے گی. انڈیا somehow the other at some stage back out کر گیا, لیکن ہم نے اس سے بیک آؤٹ نہیں ہوئے. جہاں تک ایران کا تعلق ہے, ایران اپنی باؤنڈری کے اینڈ تک اس پائپ لائن کو لا چکا ہوا ہے, اور اب ہم نے جہاں سے ہماری جو گیس پائپ لائن کا اختتام ہوتا ہے اسے کوئی 200-250-300 میل ہم نے ایک لائن بچھانی ہے تاکہ ہم اس کو ایران کی گیس لائن کے ساتھ کنیکٹ کر لیں. And then we will be very comfortable as far as the gas is concerned. اور سے ہمارا جو ہے چولہے بھی چلیں گے, ہیٹر بھی چلیں گے, اور فیکٹریز بھی چلیں گی. And that we will get on a lower prices also comparatively. آئل جو ہے ہمارا جغرافیکلی کوئی جو ہے کوئی 500-600 کلومیٹر کا جو زمینی جو ہے کانٹیکٹ ود ایران کے ساتھ ہے. اب پاکستان کو اپنے اکنامکلی جو ریلیشنز ہیں اس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے, چونکہ یہ بڑا کلوز ٹائم ہے کہ ایران کے ساتھ اپنی گرمجوشی کو بھی بڑھایا جائے, اپنے ریلیشنز کو بڑھایا جائے اور اکنامکلی بینیفٹس کو سنک کیا جائے تاکہ اس کے ثمرات عوام تک پہنچائیں. تو اس ساری صورتحال پہ پہلے بات ہو رہی تھی, فرمائیے گا آپ اس پہ کیا اوپینین رکھتے ہیں سر؟ تو بات یہ ہے کہ میں جیسے ابھی کیا آپ کی بریک سے پہلے کہ ان کی گیس پائپ لائن ان کے بارڈر سے آ چکی ہوئی ہے. ہمارا کوئی 600-700 کلومیٹر کا جو بارڈر ہے وہ اس کے ساتھ ایران کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو وی کین ہیو آلسو ہیو ایکسیس ٹو دی ایرانین آئل اینڈ مچ چیپر ریٹس, کیونکہ نیچرلی Iranians have registered our performance in bringing Iran and America on a table in a very big way. We have earned their goodwill. We are now having a very close relation, very cordial relation with Iran, and similarly with America also. Our relations are very high, and I'm sure with the assistance of America and with the blessing of America because of our friendship and the role that we have played, America will also intervene with the IMF and World Bank, etc. And probably the reasonable economic concession جو کہ ہو سکتے وہ دے گا. اور شاید اگر آپ اسمارٹلی موو کریں تو آپ امریکہ سے بھی آپ جو ہے اکنامک اسسٹنٹ لے سکیں. ان کی اگر چند ایک بڑی کمپنیاں اگر آ جائیں اور وہ آ کے یہاں پاکستان میں انویسٹ کر دے تو اس میں جابس بھی کریٹ ہوں گے, پاکستان کی اکانومی بھی جو ہے وہ بڑی اسٹیبل ہوگی. سو اٹ ناؤ اٹس اے جاب آف دی آر اکانومسٹ. ہماری منسٹری آف
فائنانس کا اب یہ کام ہے کہ دے شوڈ پلے دیئر کارڈ اسمارٹلی, بیکاز Ministry of Foreign Affairs has done extremely well. They have performed well and they have established the credentials of Pakistan at the international level. And at the international level, we are being respected and honored because of our role that we have played, and therefore that the credit goes to the Foreign Office. Now the Ministry of Finance, in collaboration with Foreign Office, they should work deliver very aggressively in certain area, and I'm sure, you see, China is already, you see, our very close friend. It's helping us. We have also cordial relation with Russia. You see, with Muslim countries also we have got you see, very fine relation with you see, with Saudi Arabia. We have defense pact, and we are the country जिन्होंने के सऊदी अरेबिया और ईरान का जो बड़ा पुराना कॉन्फ्लिक्ट था, एंड दे वर एट ए लॉगर हेड सिचुएशन, वो भी रिजॉल्व करा दिया. तो पाकिस्तान हैज प्लेड इट्स कार्ड वेल. तो अब इसको कैश कराना जो है वो अब महारत रखता है. एंड हाउ फार वी कैन सक्सीड इन bringing the maximum foreign investment in Pakistan and make Pakistan economically stable, that all depends on the our financial team. جیسے کہ سر آپ نے بات کی کہ اب یہ تو کچھ ہمارے ڈپلومیٹس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن آپ نے ہمیشہ سے دیکھا جیسے افغانستان سے انخلا کے بعد امریکہ کی جو ایک ہمارے ساتھ ریلیشن شپ تھی اس میں ایک بہت بڑا خلا آ گیا. یہ اب صورتحال بنی تو پھر ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے پاکستان کو کلوز الائی کے طور پہ کنسیڈر کرنا شروع کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ G7 اجلاس کے بعد جیسے امریکی صدر ٹرمپ کی جو ہے نا بھارتی وزیر اعظم سے ابھی ملاقات ہوئی، تو اس کو کس صورتحال میں دیکھتے ہیں کہ پریویسلی تو ان کا آپس میں کوئی کلوز ریلیشن نہیں تھا، لیکن چونکہ ٹرمپ اپنے مفادات کو زیادہ مد نظر رکھتے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت اس صورتحال کو اب جو ہے اپنے حق میں کرنے کی کوشش کرے گا کہ معاملات کو بہتر طریقے سے امریکہ کے ساتھ بنائے جائیں؟ یہ بات یہ ہے G7 کی میٹنگ کے اندر ٹرمپ نے موڈی کو کافی مکھن لگایا ہے. ایکچولی پرابلی ہی مسٹ بی کانشیس کہ اس نے جو ارلیئر جو اس کا مذاق اڑایا، اس کو آرڈر کیا کہ تم رشیا سے پیٹرول نہیں لو گے، اور وہ نہیں مانتا تھا کہ میرے جہاز گرے. ٹرمپ نے کوئی کم از کم 40 دفعہ ڈفرینٹ جگہوں پہ کہا کہ نہیں 8 جہاز گرے ہیں. اسی پرابلی ہم سے 5-6 کلیم کر وہ کہتا ہے 8 گرے ہیں. تو ہی made the Indian position very embarrassing. اور جو انڈیا جو ہے اپنے شیلف میں چلا گیا، واپس چلا گیا. جو وہ آگے اسٹرائٹ کر رہا تھا انٹرنیشنل لیول پر ٹو کم انٹو دی انٹرنیشنل ارینا ان اے بگ وے، وہ پیچھے اس نے چلا گیا. اب American business class must have realized that India is a huge big market. تو اس مارکیٹ کو لوز نہیں کیا جا سکتا فار دی American goods to be sold over there. تو انہوں نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے G7 کی میٹنگ میں خاصا مکھن لگایا ہے. اب اس کے رزلٹ کیا ہوتے ہیں دیٹ از یٹ ٹو بی سین. اور سر یہ جو ابھی اس سارے کھیل کے اندر اگر اس خطے سے امریکہ کا رول کم ہوتا ہے تو چائنا جو ہے ابھی تک جس نے بڑی خاموشی کے ساتھ اپنے کارڈ پلے کر رہا ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور چائنا ایک بڑھتی ہوئی قوت بنتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ایک طرف تو انڈیا اب کوشش کرے گا کہ اس کو اس خطے کے اندر رول ملے، اور وہ جیسے پاکستان کو ہمیشہ سے کارنر کرنے کی کوشش کرتا رہا، بلکہ ہر ایک لمحے کے اندر پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ساری چیزیں اب اس کے خلاف جاتی نظر آتی ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا اپنے انفلوئنس کو یہاں پہ بڑھانے کی کوشش کرے گا، اور چائنا کیا چاہے گا کہ پاکستان کو کسی صورت بھی جو انڈیا کو کی جو اسٹریٹجی اس کے مطابق ڈھلنے نہ دیا جائے؟ دیکھیں جی، ہماری جو فورن پالیسی کا میجر تھرسٹ ہے دیٹ از ود انڈیا، کیونکہ انڈیا ہیز ناٹ یٹ accepted our independence, and it has not accepted from the heart the partition of India. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مدر انڈیا ہے، یہ مدر انڈیا کے سینے میں ایک خنجر ہے. تو
they have tried their level best in 65 or they wanted to destroy Pakistan. 71 they succeeded in a half Pakistan was truncated in 1971 on the 16th of December 1971, and yet they are trying to see again कभी पुलवामा का हिसाब बना के आप पर अटैक कर दें कि कोई ना कोई बहाना बना के फिर उन्होंने कश्मीर को भी जो था 370 एंड 35A के तहत जो उसकी स्पेशल पोजीशन थी कश्मीर की उसको खत्म करके उसको उन्होंने अपने इंडिया के आइन का हिस्सा बना दिया. It's like any other province of India, as Kashmir is also one of the provinces of the India. उन्होंने उसको मर्ज कर दिया. So the position is कि ये है हमारा सारा जो फॉरेन पॉलिसी का जो मेजर थ्रस्ट है और जो हम अलायंसेस भी बनाते हैं वो भी बेसिकली इसी वजह से करते हैं कि हम इंडिया के वीजा विज इंडिया वी सिक्योर आवर पोजीशन. तो अब चीज़ ये है कि इंडिया को अगर अमेरिका उसको प्रॉप अप करता है एज ए गामा पहलवान अगेंस्ट चाइना, तो वो पोजीशन जो है इंडिया की रही नहीं. खासतौर पर 10 मई 2025 के बाद जो उनको 4 घंटे की जो जंग में जो हमने उनका सत्यानाश कर दिया, उनके तमाम अड्डों का, उनके तमाम मिलिट्री इंस्टॉलेशंस का, जहाँ जहाँ भी थी दे वर ऑल ईयरमार्क, तो हमने बटन दबाए एंड दे वर ऑल डिस्ट्रॉयड और इंडिया चीख पड़ा और बैक फॉर सीज फायर. तो अब चीज़ ये कि जो इंडिया पाकिस्तान से हार गया है तो वो जाके चाइना के खिलाफ कैसे एक बलवर्क बनेगा, आई फेल टू अंडरस्टैंड. क्योंकि बनिए के अंदर वो स्पिरिट, वो ताकत नहीं है. देखें ना, आपके सामने है कि उन्होंने जो था तिब्बत वगैरह में जो इनके ट्रुप्स गए तो रशियंस ने उनको हाथों से मार मार के भगा दिया थी और कईयों को मार दिया थी इन्होंने चाइनीज ने भी. तो ये कहना कि जनाब इसको इस पहलवान को तैयार किया जा रहा है, इसको जो है अपने बादाम और पिस्से खिलाए जा रहे हैं ताकि ये तैयारी करे और चाइना के खिलाफ एक बलवर्क बन जाए. आई डोंट थिंक इंडिया हैज दैट कैपेसिटी. लेकिन इसमें जो एक और जो बड़ी चीज़ नज़र आती है कि इंडियंस की ने भरपूर कोशिश है कि हमारे इस बॉर्डर पर, अफगानिस्तान के वाले बॉर्डर के ऊपर उनकी देखें भरपूर कोशिश है कि यहाँ की प्रॉक्सीज को मजबूत करके पाकिस्तान को इस साइड से इंगेज किया जाए, ताकि अगर ख़ुद से देखें तो इंडिया ने कोशिश की है कि चाइना के साथ अपने रिलेशंस को मजबूत ही रखे, चाहे वो उसका ट्रेड हो तो बढ़ता नज़र आता है. वो अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को उसको इस लेवल पे नहीं ले जाना चाहते. शायद वो अपनी उस मोमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अभी हमारी शायद तैयारी इतनी नहीं है कि हम चाइना के साथ एंगेज हों. लेकिन पाकिस्तान को चूँकि वो अभी तक वो जैसे आपने फरमाया कि अभी तक तस्लीम नहीं किया उसके वजूद को, तो वो चाहते हैं कि हमें इस खित्ते में अफगानिस्तान के साथ एंगेज करके जो है ना वो वीक किया जाए. तो ये क्या देखते हैं कि पाकिस्तान को इस बॉर्डर के ऊपर भी, इस फ्रंट के ऊपर बड़ी अब तेज़ी से देखने की ज़रूरत है? देखिए, बात यह है कि जहाँ तक अफगानिस्तान की प्रॉक्सी वॉर है वो सिर्फ इंडिया की नहीं, वो उसमें जो है इसराइल इज एक्टिवली इन्वॉल्व. यू वुड एग्री विद मी एंड जब ये मोदी गया है इसराइल अभी पिछले दिनों में, तो वहाँ उसको बड़ा राउजिंग रिसेप्शन मिला उनकी पार्लियामेंट में, और वहाँ ही वाज स्टिल इन इजराइल के जब अफगानियों ने हम पर हमले करने शुरू कर दिए. We tried our level best to settle down with Afghanistan. We had a meeting, one meeting at Doha and 2 meetings at Istanbul, one after the another. And our demand was very simple. Our demand was that we are facing this terrorism wave after wave from your country.
and we request you, take care of them. You are in our state, and you are become a responsible state and responsible neighbor. Control them, and if you feel that you do not have the capacity to control them, then please allow us. Then we will sort them out. So this was virtually was the official statement of government of Pakistan. So they each time whenever we were close to understanding and verbal understanding, some telephone would come from Kabul, and that agreement would fizzle out. So that shows that they had already entered into agreement with Israel to create a problem for Pakistan on the western border, which they are doing. See, and their targeted area is Balochistan and KPK, and almost every week there is a casualties also among the Pakistan Army and Rangers and the police and the civilian also sometimes. See. So that's all being done at the behest of India and Israel, and it's a proxy war. But anyway, we have the capability and the strength to deal with it, and we are dealing it very aggressively. But it's very unfortunate that a country whom we gave shelter for almost 3-4 decades, about 30 30 million people entered into Pakistan, and we provide them food, shelter, job, business, etc. After having done all that, this is the return we are getting from them. That's very unfortunate, and the Afghanis must realize that they are playing with the fire, and it's not on that you should have this kind of a relation with your neighboring country who has always stood by your side in your time of crisis. سر ایک جو بڑی ایک اور ڈیولپمنٹ اس ویک میں ہو رہی ہے کہ وہ جو اسحاق ڈار صاحب ابھی گئے ہیں، جس میں وزیر خارجہ کا ایک اجلاس ہے جس میں سعودی عرب، ترکی، مصر، اور یہ ایک اجلاس جو ہونے جا رہا ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ ویسے بھی رپورٹس ہیں کہ اگر یہ لوگ یہ کنٹریز مل کے ایک بلاک کو کنسیڈر کر رہے ہیں جو کہ اس خطے کے اندر جو کہ صرف مسلم بینیفٹس کو، مسلم مفاد کو مد نظر رکھا جائے گا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایران اس کا حصہ بن جاتا ہے اور اس بلاک کے اندر، ظاہر سی بات ہے جب یہ ایک سائڈ پہ آتے ہیں تو ہمارا جو یہ نیبر ہے، یہ ہمسایہ ہمارا جو افغانستان جس کا ذکر کرتے ہیں، اس کا بارڈر بھی ایران کے ساتھ لگتا ہے، تو پھر اب مستقبل میں اس طرح کی صورتحال کو کنٹرول کرنا زیادہ آسان ہوگا جب ہمارے یک زبان ہو کے ہم ان سارے معاملات کو ایڈریس کریں گے، کیونکہ جیسے آپ نے فرمایا کہ پراکسیز کام کر رہی ہیں، اور چاہے وہ اسرائیل کی ہوں اور چاہے وہ انڈیا کی ہوں، ان کا پرپز اس ایک خطے کے اندر اس ایریاز کو ڈیسٹیبلائز ہی کرنا ہے، اور تو مقصد ان کا کوئی بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، میں ایک آپ کے وسادت سے میں ایک تھوڑی سی ریکمنڈیشن دینا چاہتا ہوں پیپل ہو میٹر ان پاکستان۔ آئی فیل کہ اگر آپ اکبر ایس احمد، پروفیسر اکبر ایس احمد، who is a dean of American University in Washington. Earlier on, he was a CSP officer. He was a commissioner Quetta, commissioner Hyderabad. Then he resigned. Then he went to England. He started teaching there. And then later on, he was Pakistan High Commissioner in London. And there also he resigned and went to America. And he is heading Ibn Khaldun chair in the American University. He is presently an authority and expert and authority on the Muslim world, their culture, their tradition, their history, their economy, because that is his area of work. I feel that if government of Pakistan could think on the line, which I'm going to suggest, and bring Akbar S. Ahmed, former civil servant of Pakistan, as a Pakistan Minister for Foreign Affairs, he will be ideally suited. He speaks
see English in a beautiful manner. He doesn't see as our ministers who see read a newspaper, the paper reading करते हैं. He is a very chiseled person, very beautiful personality, and I know him personally. I feel if he were to be elevated as Pakistan foreign minister, he can play a very major role in bringing Pakistan on a very stable international position. یہ بڑی آپ نے اچھی بات کی کہ اب جو ہمارا جو خارجہ پالیسی کا معاملہ ہے وہ نہ کہ شخصیات کے گرد اگر گھومے، جیسے کہ آپ نے کہا کیپیبلٹیز جو ان کی جو ان لوگوں کی ایکسپیرینس ہے اگر اس کو یوٹیلائز کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ اس کا زیادہ بینیفٹ ہوگا. جو اس وقت دوسری سوسائٹیز کے اندر جنہوں نے پاکستان کے لیے رول ادا کیا وہ پاکستان کو بہتر طریقے سے پریزنٹ کر سکتے ہیں اور ان کے ایکسپیرینس سے پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے. تھوڑا سا ہمیں اس انداز میں بھی اپنی خارجہ پالیسی کو ڈیفائن کرنا ہوگا. بہت سارے ممالک کے ساتھ ہمارے ریلیشنز تو ہیں، ایمبیسیز بھی ہیں، لیکن اتنی فعال نہیں ہیں تاکہ ان کا بینیفٹ جو ہے وہ پاکستان کو مل سکے. تو اسٹریٹجیز بھی چینج کرنی چاہیے کہ تاکہ نہ کسی طریقے سے اس کے بینیفٹس ہیں وہ عوام تک پہنچائے. ظاہر سی بات ہے کہ کاروبار جو جتنے بیوروکریٹس ہیں یہ اسٹریٹجیز تو بنا سکتے ہیں، لیکن کاروبار کو یا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس کے اندر ان کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا تاکہ ان معاملات کو اس لیول پہ لے کے ڈیولپ کیا جا سکے تاکہ پاکستان کو کسی طریقے سے جو انویسٹمنٹ ہے وہ لائی جا سکے یا یہاں کی جو ایکسپورٹ ہے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے بڑھایا جائے. ابھی تک تو سب سے بڑا مسئلہ جو اکنامک انڈیکیٹر کا یہ پاکستان کو آ رہا ہے. کیا اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں آپ صاحب؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو پرونگ اٹیک فار یور اکانومی. ون از دیٹ the goodwill that you have created, try to utilize that goodwill for the betterment of your economy. امریکہ کے ساتھ آپ کی گڈ ول ہے، چائنا کے ساتھ ہے، رشیا کے ساتھ ہے، ایران کے ساتھ ہے اور ساری اسلامک کنٹریز کے ساتھ ہے. اس کو یوز کیا جائے پیورلی ود the اینگل آف بوسٹنگ اپ our economy. تو چیز یہ ہے کہ جو اکانومی ہوتی ہے وہ گرو کرتی ہے انڈر پولیٹیکل اسٹیبلٹی. Now that we have achieved certain targets, now our whole emphasis should be to bring political stability in the body politic of Pakistan today. This politics of confrontation must come to an end. We must shake hands with each other. We must enter into a dialogue, and through dialogue we find out some consensus. And that consensus should be used as a foundation for a mighty edifice of amity, affection, and understanding. So that foundation of amity and affection can only be laid by a dialogue, and I personally feel now is the time to enter into a dialogue within the country so that there's a political stability, because political stability gives birth to economic stability, and economic stability gives birth to security stability. I'm saying security stability because our next door neighbor has not accepted our existence to this date. He is trying every now and then to destroy Pakistan. So we need a very strong, highly professional and highly trained army. And for that you need a lot of money to be spent, So if you have a strong economy, you will have a strong security also. And you can live comfortably with your neighbor with pride and with dignity. And India will never think of entering crossing the international border, and we have no intention to enter into India, but India has intention, and they have shown their intention on many occasions, and that can only be stopped by a strong security. So therefore یہ جو ہمارے ہاں ایک ریل چل پڑی ہے کہ ہر آدمی جسے کوئی ایک آدھی کتاب کوئی پڑھی ہوئی ہے، کوئی 2-4 اداریے نوائے وقت کے یا جنگ کے پڑے ہوئے ہیں، وہ اپنی ذہانت شو کرنے کے لیے وہ پاکستان آرمی کو
he started criticizing and condemning. And by thereby, he want to show and want to prove that he is a very high-grade Democrat. You see, for God's sake, you see, if there is no army, تو آپ کا بھی وہی حال ہوگا جیسے کہ وینزویلا میں دی امریکن آرمی ان کے پریزیڈنٹ اور اس کی بیوی کو بیڈ روم سے اٹھا کے لے گئے اور ہتھکڑیاں مار کے انہوں نے عدالت سے پیش کر دیا. ڈو یو وانٹ دیٹ کائنڈ آف آرمی وچ کین ناٹ ڈیفینڈ پاکستان انٹیگریٹی اینڈ سالیڈیرٹی؟ ڈو یو تھنک کہ یہ جو پاکستان کا سولجر اور ینگ کپتان اور میجر کرنل جو ہیں جو اپنی جانیں اور جامع شہادت نوش کر رہے ہیں، وہ کوئی اپنی 2.25 لاکھ تنخواہ پر کر رہے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل. جب وہ اس جہان پانی سے رخصت ہو جاتے ہیں تو اپنی نئی نویلی بیاہتا بیواؤں کو پیچھے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. پیارے پیارے پھول جیسے بچے یتیم کر کے چھوڑ جاتے ہیں. اور وہ والد جو کہ 50 سے 60 سال کے ہوتے ہیں، جن کو کہ ان کے بیٹے ان کو لاحت اتارتے، اب وہ باپ جو ہیں اپنے جوان بیٹوں کو لاحت اتار رہے ہیں. یہ بڑی بہت سپریم سیکریفائسز ہیں. دے آر ڈوئنگ اٹ فار دی انٹیگریٹی اینڈ سالیڈیرٹی آف پاکستان. اور یہ جو کرٹکس ہیں، میں ان کو کہتا ہوں، یہ تم جو رات کو اپنے سوتے ہو اپنا اطمینان سے، اور تمہیں کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا کہ کوئی انڈین انٹر ہو کے آپ کو نقصان پہنچا سکے. اٹ از آل بیکاز آف دی پاکستان آرمی وچ از ہائیلی ڈسپلنڈ, trained and very professional army in the world, and it's the 6th largest army, you see, and this is the army which is protecting the national integrity and national independence of Pakistan. ابھی آپ نے جو بات کی ہے بھی بڑی زبردست کہ پاکستان آرمی کا جو رول ہے وہ اگر دیکھیں تو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی قیادت میں اس نے تمام محاذوں پہ بہترین پرفارم بھی کیا ہے اور ڈیلیور بھی کیا ہے. اب انڈیا کی بھرپور کوشش ہے کہ اگر پہلے تو جتنی بھی سرمایہ کاری ہوتی تھی کسی طرح کا انٹرنل جو ہے نا ڈی اسٹیبل کیا جائے پولیٹیکلی، تو آپ نے جیسے فرمایا کہ اگر یہ اسٹیبلٹی ہوتی ہے تو اکنامک برتھ ہوتی ہے. تو انہوں نے بہت اچھا ڈیلیور کیا، لیکن اب تھوڑی سی ایک جدت کی ضرورت کیا سمجھتے ہیں ضرورت ہے ہمیں کہ پرانی جس انداز میں ہوتی تھی خارجہ پالیٹکس ہوتی تھی، جس طرح اس سارے معاملے کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. بہت ساری کامیابی بھی سمیٹی ہیں، لیکن اسٹریٹجی چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح اپنی پرسیپشن کو بہتر کریں. کیونکہ جو بھی لوگ اگر پاکستان ٹریول کرتے ہیں صورتحال دیکھتے ہیں تو پاکستان از ناٹ اے کائنڈ آف کنٹری جس کے اندر کوئی اس طرح کی صورتحال ہے، لیکن ایکسٹرنل جو ہے وہ پرسیپشن کو ایسے بلڈ کیا جاتا ہے کہ پاکستان ایک ایسا کنٹری ہے جہاں پہ ٹریول کرنا مناسب ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں اس محاذ کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل ضرورت ہے جی. نمبر 1 تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اسٹیبلٹی آپ کے ہاں آنی ہے اس کے لیے چند ایک ریکوائرمنٹس ہیں. نمبر 1 کہ یہ جو صوبے ہیں لسانی قومیت اور ثقافتی قومیت اور جغرافیائی قومیت کے نام پر ان صوبوں کو ڈسمینٹل کرتے ہیں. جو یہی جب نعرے گئے اپنے بنگلہ دیش میں، تو آپ کے سامنے ہے کہ وہاں بنگلہ دیش بن گیا. بنگالیوں نے کہا ہمارا تو زبان ہی علیحدہ، ہمارا تو کلچر ہی علیحدہ، ہمارا جغرافیہ. اور آج بھی انہی نعروں پر سندھو دیش، گریٹر بلوچستان اور پختونستان کی باتیں ہو رہی ہیں انہی نعروں پر. تو آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنا دیں اسمالر provinces which are manageable so that people can get their justice and their demands resolved at their doorsteps. You see, they don't have to travel far-flung areas. You see, number 1. And number 2, the parliamentary system, we have given about 78 years to that system. It is not working. And I have got a document signed by Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah in his own handwriting on 10th of June 1947, where Qaid-e-Azam in a very categorical manner has said in so many words that parliamentary system of government is not suitable to this
to our country, and the most suitable system which should be introduced in Pakistan is a presidential form of government. تو جیسے آپ کو کچھ خصوصی صاحب نے فرمایا کہ پاکستان کو اب ایسے سسٹم کی ضرورت ہے جس میں ایڈمنسٹریٹو طور پہ جس کے تمام کنٹرولز جو ہیں وہ ایک ایسی ایڈمنسٹریٹو انتظامیہ کے پاس ہوں جو جس کا ثمرات جو ہے وہ ایک عام عوام تک، عام آدمی تک پہنچ سکیں. اس وقت ان چیزوں کی ضرورت ہے. ہمیں لسانی اور اس طرح کی جو تمام تفریق ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا تاکہ آنے والے وقت میں پاکستان کا ایک ایسی قوت کے طور پہ ابھرے جو دنیا کو یہ بتا سکے کہ پاکستان ایک بہت ہی بہترین ملک ہے جس کے اندر ٹورزم کو اگر پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو وہ بہت بڑا، بہت اچھا ملک ہے. اس کی پرسیپشن کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ایسے ڈپلومیٹس کی ضرورت ہے جو کہ دوسرے کنٹریز کے اندر بیٹھ کے ہماری ایک پازیٹیو پرسیپشن کو ہائی لائٹ کر سکیں. ان تمام چیزوں کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.